اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رانا آصف کے ساتھ کچھ پل چینل کے لیے انٹرویو ہے. سر ایسی موو کر لیا کریں. سر اکبر علی اکبر صاحب جو ایکس پرنسپل ہیں ایف جی ڈگری کالج اوکاڑا کینٹ. سر نے ڈفرینٹ اسٹیشنز پر جاب کی اور آج انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں اپنے نالج کے بارے میں بتاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ اس ایریے کی وہ ہستی ہیں جن کو بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹ ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں ہیں جو ان کو سننا پسند کرتے ہیں. اور آئی ہوپ سو کہ سر ہمیں خاص قسم کی انفارمیشن دیں گے اور اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بھی بتائیں گے. تو جی اکبر علی اکبر صاحب سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سر اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ آپ بیسیکلی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. میرا ہوم ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ننکانہ صاحب ہے. رائٹ سر. تو ننکانہ صاحب کا ایک گاؤں ہے چک نمبر 11 سر. میں بائی برتھ وہاں سے بلانگ کرتا ہوں سر. اور بیسیکلی میرا ایک ایگریرین فیملی سے تعلق ہے. رائٹ سر. ظاہر ہے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اسی علاقے سے حاصل کی. جی سر. اور ہائر ایجوکیشن کے لیے اسلام آباد موو کیا. رائٹ سر. تو میں نے اپنی کالج ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن اسلام آباد سے پہلے ایف جی پوسٹ گریجویٹ کالج H8 اسلام آباد سے. جی سر. اور اس کے بعد ایم ایس سی اکنامکس قائد یونیورسٹی سے. قائد اعظم کالج سے یونیورسٹی آف قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے اسلام آباد سے آپ نے ایم ایس سی اکنامکس میں ڈگری. تو سر کیسے اتفاق کیسے ہوا؟ اسلام آباد میں جانے کا اتفاق کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ ہاں ویری گڈ کویسچن. میرے بڑے بھائی تھے. جی سر. تو ہی ڈیڈ CSS ان دا ایئر 77. رائٹ سر. تو ان کی جو انڈکشن تھی وہ OMG گروپ میں تھی. رائٹ سر. تو ظاہر OMG گروپ جو ہے وہ اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ فیڈرل سیکریٹریٹ میں ہوتی ہے. سیکریٹریٹ اسلام آباد تھا. جی. لہٰذا ان کی پوسٹنگ وہیں تھی. جی. تو انہیں کی توسط سے ہمیں بھی اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا. سر کتنے بھائی تھے آپ؟ اور بھی تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں چیئر کو قریب آ جاتے ہیں آواز تاکہ کلیئر ہو سکے. سر کتنے بھائی ہیں آپ؟ ہم 5 بھائی ہیں. بڑے بھائی میرے وہ کلچر سے ریلیٹڈ. جی سر. تو رول نمبر 2 بھائی جو تھے وہ انہوں نے CSS کیا اور وہ فیڈرل سیکریٹری تھے. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ جنت فردوس میں جگہ دے. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ تھے وہ میرے بھائی ڈاکٹر تاشفین تھے. رائٹ سر. وہ راولپنڈی کے گورنر کالج راولپنڈی کے پرنسپل تھے. جی سر. اور ان کے بعد میرا چوتھا نمبر ہے. ماشاء اللہ. تو میرے سے چھوٹے بھائی ہیں وہ لائے ہیں. جی. تو سر آپ کے جو فادر تھے ان کا کیا وہ کام کرتے تھے؟ کیا پیشہ تھا ان کا؟ ظاہر ہے جو احباب رورل ایریاز سے منسلک ہوں. جی جی سر. تو ان کا جو بیسک ایریا آف ایکٹیویٹی ہے وہ ایگریکلچر ہے. یہ سوال پوچھنے کا میرا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کتنی بڑی شخصیت اس علاقے سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنا کر بھیجا اور ایف جی اسکولز میں ایف جی کالجز میں انہوں نے کمانڈ کی اور آرمی کے ساتھ مل کر کام کیا. تو بلکہ بڑا فنٹاسٹک قسم کی مومنٹس رہیں. تو اب سنتے ہیں کہ سر کا جو کیریئر ہے وہ کس طرح آغاز ہوا، کہ اس فیلڈ میں کیسے آئے، اور اس سے پہلے جب انہوں نے MSc کی تھی تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے. سر پلیز. ویری انٹرسٹنگ کویسچن. میں نے 86 میں یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری حاصل کی. جی سر. اور میں ایک لمبا عرصہ 1 ہفتے کے لیے میں ان امپلائڈ رہا. رائٹ سر. Only 1 week. Only 1 week. I remained unemployed for a long period of 1 week. Yeah, right. تو اس کے بعد میں اسلام آباد کے بڑے پرائم انسٹیٹیوشنز ہیں اسلام آباد ماڈل کالجز. تو میں وہاں پر لیکچرر اکنامکس کے طور پہ میری سلیکشن ہوئی. رائٹ سر. میں تقریباً 2-1 سال میں نے وہاں کام کیا. اس کے بعد میں نے PCS کا ایگزام پاس کیا. رائٹ سر. تو میری لوکل گورنمنٹ میں انڈکشن ہوئی. رائٹ سر. پنجاب لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. صحیح صحیح. تو اس دوران میری پنجاب کے مختلف اضلاع میں پوسٹنگ رہی. پہلی پوسٹنگ حافظ آباد تھی. اس کے بعد کافی سارے اضلاع میں مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا. جی جی سر.
اچھا سر، کتنے آپ 5 بردرس تھے؟ جی تو سب کیا کیا ابھی کیا کر رہے ہیں اور کس طرح ہے؟ بڑے بھائی جو ہے نا وہ تو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھے، جی سر. تو وہ اب ابھی بھی ان کا ابھی بھی مشغلہ زراعت سے ہی ہے. جی سر. تو ان کے بعد سیکٹری صاحب تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی 2018 میں. جی سر. تو ان سے پہلے 1 سال پہلے مجھ سے جو بڑے بھائی تھے ڈاکٹر تاشفین، ان کی وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے. تو میں ہوں اب. جی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے سر. جی لمبی زندگی دے. جی سر ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. بلکہ ان کو ایک اور بڑا ان کے لیے میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے، یہ صبح فجر کی نماز کے لیے مجھے اٹھاتے بھی ہیں کال کر کے نا. تو تھینکس فار دیٹ سر کہ وہ آپ کی جو ایکٹیویٹی اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو سر ایک اور بات کہ آپ کتنا عرصہ کس ٹائم کس ایئرز میں یہاں پہ پوسٹ ہو کے آئے تھے کینٹ کینٹ میں؟ میری یہ سلیکشن ہوئی تھی 97 میں. جی سر. تو پہلی پوسٹنگ میری فیڈرل گورنمنٹ انٹر کالج منگلا کینٹ میں ہوئی. رائٹ سر. میں نے کوئی 2-1 سال ادھر کام کیا، پھر 2001 جنوری 2001 میں میری پوسٹنگ ادھر پاڑا میں ہوئی. جی جی سر. تو اس کے بعد آلموسٹ سارا عرصہ ادھر ہی گزر ادھر ہی گزر گیا. 2000 کوئی 1-2 اسٹیشن پہ بس تھوڑے عرصے کے لیے پوسٹنگ ہوئی. صحیح سر. لیکن میں نے اپنا سروس کا پرائم ٹائم ادھر ہی گزارا. لاٹ آف تھینکس. اور میں نے بڑے لمبے عرصے کے لیے ایف جی ڈگری کالج اکاڑا کینٹ کی کمانڈ کی. تو سر کیسا رہا آپ کا یہ سارا جو پیریڈ تھا ڈگری کالج کا آف کر دیں ڈگری کالج کا کیسا یہ آپ کا پیریڈ جو تھا ایف جی ڈگری کالج کا کیسا؟ اللہ کا شکر ہے میں ایک ایسی انٹرو جو ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ سے ایکسیلنٹ سر. تو میں اس سے پہلے چونکہ ایڈمنسٹریشن میں میرا ایک لمبا ایکسپیرینس تھا. جی سر. اور ایڈمنسٹریشن سے متعلقہ میری مختلف اکیڈمیز میں ٹریننگ ہوئی. جی جی. تو میں نے اپنی اس اسکل کو اپنے اس ادارے میں بھی ایک ماڈل کے طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا. جی سر. تو 2011 میں مجھے ایف جی کالج کی کمانڈ ملی. اور سر اس سے پہلے ایف جی کالج اکاڑا کینٹ کا جو رزلٹ تھا وہ آلموسٹ 37% تھا. اچھا. بڑے لمبے عرصے سے میں دیکھ رہا تھا یہی آ رہا تھا. اور پاس پرسنٹیج نارملی 30, 32, 35 اسی رینج میں رہتی تھی. جی جی سر. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2011 میں جب میں نے چارج لیا جی سر تو پہلے سال ہی ایف جی کالج اکاڑا کینٹ بیسٹ کالج ڈکلیئر ہوا. ایکسیلنٹ. اور اس کا جو پاس پرسنٹیج ہے وہ 90% تھا. کیا بات ہے سر. ایکسیلنٹ. تو اس کے بعد ہر سال میں آلموسٹ ہمارے کافی سارے بچے انجینئرنگ یونیورسٹی اور میڈیکل کالجز میں جاتے رہے اور باقی سروسز میں بھی کافی سارے لوگ ہیں. تو سر ان کالجز میں اتنا ٹائم میں سب سے بیسٹ آپ کا جو فرینڈشپ رہی وہ کس کے ساتھ رہی؟ کس ٹیچر کے ساتھ رہی؟ میل ٹیچرز کے ساتھ کس کے ساتھ رہی جو بیسٹ آپ کی ہو؟ جو میری آلموسٹ سب لوگوں کے ساتھ ہی کارڈیل ریلیشن رہے. رائٹ. کیونکہ میری ایک جو سب سے بڑی کمزوری ہے جی سر وہ یہ ہے کہ میں نے چونکہ کام لینا ہے، ایڈمنسٹریٹر کا کام ہی یہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو آئیڈیل ماحول دینا ہوگا. جی جی. آپ کسی سے ناراض ہو کے کام نہیں لے سکتے. جی جی ایسے آپ اس کے ساتھ دوستی اور انوائرمنٹ کو آئیڈیل مینٹین رکھیں گے جی جی تو تبھی آپ کام لے سکیں. you will be able to succeed. جی نو ڈاؤٹ. تو سر کوئی ایسا کوئی واقعہ اس رانیہ میں کالج میں کوئی آپ نے کوئی ایسا کوئی چیزوں کو لیا ہو، کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہو؟ نارملی چھوٹے موٹے معاملات بچوں کے، کیونکہ کو ایجوکیشنل ادارہ ہے، کو ایجوکیشن میں چونکہ ایج فیکٹر جو ہے بچوں کا وہ زیادہ تر شرارتی ماحول کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈسپلن کو پرائرٹی نمبر 1 پہ